السلام علیکم دوستوں، ان احادیث مبارکہ کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 28۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے دائیں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے حالت کفر والے گناہ مٹا دیتا ہے؟ ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، اور بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک مکمل تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔